جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی نشریات رمضان کریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہردل عزیز، لیڈر ہیں، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، پہلے پی آئی بی سے تعلق رکھتے تھے، اب بہادر آباد سے تعلق رکھتے ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ مطلب یہ کہ کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا، چاہے پی آئی بی ہو چاہے بہادر آباد ہو۔ کراچی شہر اتنا اسلام آباد سے تو تعلق نہیں رکھتے نا، نہیں تو پہلے تعلق رکھتے رہے ہیں۔ نہیں مطلب یہیں سے جائیں گے، اگر جائیں گے تو اسلام آباد، مطلب کراچی نہ چھوڑیں گے۔ میں نے کہا یہ بتانا ضروری ہے نا سر، مرسو کراچی نہ دیسو، یہ لکھ لیں آپ۔ کیونکہ سر اب کراچی کے علاقوں میں بھی لوگوں کے نام جو ہے نا، جیسے عزیز آبادی، ناظم آبادی، اس طریقے سے اب ایک ٹرینڈ بھی چل گیا ہے نا، تو اچھی بات ہے، بتا دینا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی چولہے پہ کوئی چیز ہو اسی میں تڑکا ڈالیں، آپ یہاں بیٹھ کے بھی تڑکا ڈال سکتے ہیں۔ نہیں تو اسی لیے تو کچن سے لے کے آ گئے کہ یہاں بیٹھ کے اب ذرا ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے، رمضان والی باتیں کریں گے۔ آپ تڑکا ڈالیں، ہم بگھار ہم۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جے ڈی سی کے سربراہ ہیں جناب ظفر عباس صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں ظفر بھائی؟ بہت بہت شکریہ سر، شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو۔ اس کے علاوہ ناظرین نعت خواں ثنا خواں شعیب امیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شعیب امیر صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں سر؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین جناب شکیل مدنی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاری ممتاز قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ فاروق بھائی سر اب مجھے بتائیں رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کے، کیا مصروفیات ہیں؟ روزانہ افطار پارٹیاں؟ ہاں تقریباً روزانہ ہی نا۔ بھابھی کو ناراضگی نہیں ہوتی کہ گھر بھی ہے؟ اکثر جگہ بھابھی ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا آپ گھر کہیں بھی گھر بنا لیتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے کہ میرے خیال میں جتنا سیاسی لوگوں میں اگر کپلز کے ساتھ کسی نے موو کیا آپ نے کیا، تو میرے خیال میں افشار موسٹ آف دی ٹائمز میرے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت بھابھی؟ زیادہ تر ماشاء اللہ، نہیں اچھی بات ہے سر، یہ تو اچھی آج بھی ہم رات کو سحری میں ساتھ ہوں گے۔ اچھا ہم عید کی شو ہم نے کی، ہم ساتھ کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے آفس بھی کئی دفعہ بھابھی آئی ہیں اور بڑا ہو رہا ہے۔ اچھا سر یہ جو گورنر صاحب کی موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہوتے ہیں ساتھ، کبھی جاتے ہیں ان کی سحریوں پہ یا نہیں، یا آپ اپنی الگ سحریاں بنا؟ نہیں مجھے 2 مرتبہ انہوں نے بلایا، جب بنس روڈ پہ گئے تھے، عرب ممالک کے جب سفیر آئے تھے نا، جی جی جی، تو اس دن ایک تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، افطار میں بلایا تھا۔ ہاں افطار بلایا۔ پھر دوسرا انہوں نے مجھے مولا علی کی جو یوم شہادت تھی 21 رمضان کو، تو اس دن شہنشاہ حسین نقوی صاحب آ رہے تھے۔ اچھا اچھا، تو اس دن انہوں نے مجھے خاص دنوں پہ آپ کو بلاتے ہیں؟ سعادت دی کہ اس دن میں خاص طور پہ ان کا بیان سنوں، تو میرے لیے بہت اچھا تھا وہ اس دن وہاں جانا نا۔ اور مجھے تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے جس دوست اور بھائی کو کہتا تھا کہ اس میں اگر کوئی خامی ہے تو ہر انسان میں صحیح بات ہے نا، لیکن اس میں اگر 2 خوبیاں، وہ ایسی خوبیاں ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی ایک مرتبہ دوبارہ ٹیک آف میں مدد دے سکتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی کیا ہے گورنر صاحب؟ کمیونیکیشن اچھا ہے، سنسیئرٹی اور تعلقات اچھے ہیں، محنت اچھی۔ دیکھیں میں تو نہیں سر، تعلقات جو میں نے کوالٹیز دیکھی، پیشن سنسیئرٹی نہیں ہے تو تعلقات بیکار ہیں۔ ہاں تعلقات بیکار ہیں کہ پیشن اور سنسیئرٹی نہیں ہے۔ کچھ خاص لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں میرے خیال میں۔ دیکھیں اگر تعلقات کی بنیاد پہ اگر کسی کو آپ تولیں گے تو یہ اپنے پلے سے 5000 لوگوں سے زیادہ کو افطار روزانہ کرانا، تعلقات کی بنیاد پہ، اور مختلف علماء جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کہنا کہ بھائی میں ایک پیسے کی کرپشن نہیں کرنی جو اللہ نے مجھے۔ لیکن سر یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ مقتدر حلقوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، جہاں پہ مطلب جو لوگ اس چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے؟ آپ مقتدر حلقوں کی بات کر رہے ہیں، تاجروں میں لے لیں، دانشوروں میں لے لیں، صنعت کاروں میں لے لیں، سرمایہ کاروں میں لے لیں۔ اب آپ سب موقع ملنے کے دیکھیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، کسی سے بھی آپ نے تعلقات بنائیں، لیکن اگر آپ کے اندر لوگوں سے ملنے کا، ان کو سننے کا، اگر آپ ملنسار نہیں، روادار نہیں ہے، وزدار نہیں، تو بیکار ہے نا یار۔ صحیح بات ہے، وہ والی بات کریں جو انسانوں کی، وہ شاگرد تو آپ کے ہی ہے نا سر، شاگرد تو آپ کے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں آدمی صرف اپنے شاگرد کو آگے جاتا دیکھ کے، اولاد کو آگے جاتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں انسان کسی کو، میں تو ہر ایک کو جو میرا شاگرد نہیں بھی ہے، آپ پوچھیں ظفر عباس کے لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کے لیے بات ہونی چاہیے۔ اچھا آپ خوش ہوتے ہیں؟ میں خوش ہوتا ہوں۔ عمران خان سے خوش ہوتے ہیں ان کی مقبولیت؟ عمران خان کی کرکٹ کی پرفارمنس سے خوش، سر ابھی سیاسی پولیٹیکل پرفارمنس سے خوش نہیں۔ سر وہ بھی تو انسان ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل پرفارمنس سے میں اس لیے خوش نہیں سر، ان کی مقبولیت میں بتا دوں کہ سلیکشن نہیں، مقبولیت ہونا، وہ کیرزما، وہ اورا، وہ گلیمر، وہ ایک الگ چیز ہے۔
لیکن وہ اس لیے کہ بغض معاویہ میں ہے، حب علی میں نہیں ہے. اچھا بغض معاویہ میں، بغض معاویہ میں زیادہ. باقی تو گلیمر کیرزما تو وہ نہ بھی کچھ ہوں گے تو بھی زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گا. وہ جو کام ایک کرکٹ کا ورلڈ کپ دیا، شوکت خانم بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو سیاست کر رہے ہیں بغض معاویہ میں کر رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں کر رہے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ آئے وہ کہتے ہیں کہ جو چہرے ان کی جگہ آ گئے ان کو تو پہلے مشہور کیا گیا، ان کو تو پہلے کہا کہ یہ چور ہے اور سب سے بڑے چور ہیں. تو یہ تو پاکستان کے نظام میں جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ کہ اب ان کو لے آؤ. صحیح بات، مطلب یہ والی بات ہے. وہ بغض معاویہ میں آج عمران کے ساتھ ہے. لیکن اگلا ٹیسٹ اگر پھر حکومت بنانے کا موقع مل بھی گیا تو سلیکشن پھر لوگوں کا نہیں ہے ان کے پاس. آئندہ کی کوئی تیاری نہیں، جیسے پہلے تیاری نہیں تھی. ترجیحات کوئی نہیں ہے، کوئی معاشی پالیسی، معاشی نظام، معاشرتی ترقی، اس کا کوئی تصور. وہ تو ایم کیو ایم کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس اگر نہیں بھی تھا. سر آپ لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ اسی لیے کیا نا کیونکہ کوئی الیکشن واضح نہ لوگ تھے، نہ اسٹریٹجی تھی، نہ چیزیں تھیں. بلند اقبال اب تم اس لیول پہ بیٹھ کے سیب اور جو ہے وہ اورنج کو کمپیئر کرو گے، غلط بات ہے. وہ الیکشن کی تیاری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ہمیں اس دھوکے میں رکھا گیا تھا. ہر طرف سے ہر طرح سے حکومت نہیں، ڈیلیور کرنا، خدمت کرنا، یہ ہمارا شعار ہے. ایک میئر ہم نے دیا کم عمر، لیکن میں کم عمر تھا تو تجربہ پارٹی کے پاس نہیں تھا. لیکن جب ایک اور کم عمر میئر مصطفیٰ کمال آیا تو تجربہ تھا. اس تجربے کو لے کے، قیادت کو لے کے، گورنر کو لے کے، پھر مصطفیٰ کمال کی اپنی محنت، لگن، جذبے کو آپ دیکھیں. پھر ہمیں تھوڑی سی اچھی خاصی سپورٹ مشرف صاحب نے 300 ارب روپے 5 سال. میئر کیا بہت مقبول ترین عہدہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ میئر رہے، آپ سیاست میں جس طرح آگے آئے، اس سے پہلے شاید آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میئر بننے کے بعد بس سب نے کہا یار ڈاکٹر ہے، ایک ینگ میئر آیا ہے، بڑی کم عمر، سب سے کم عمر میئر آیا. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آئے، ان کی بھی ایک مقبولیت رہی. پھر میئر جتنے بھی آتے ہیں، کیا میئر بہت ایک یعنی مقبول ترین عہدہ ہوتا ہے؟ یہ کیا میئر کا عہدہ، وسیم اختر صاحب اتنے مشہور نہیں ہوتے. نہیں میئر کا عہدہ مقبول ترین نہیں ہے. ورنہ تو ظاہر وسیم بھائی بھی بہت مشہور ہو جاتے. وسیم بھائی عہدہ شہرت کی وجہ نہیں ہے. اس عہدے پر پھر آپ کا میٹل، آپ کا فینانس، آپ کی کارکردگی، آپ کی اہلیت، آپ کی ڈیلیوری، آپ کی پرفارمنس، یہ ساری چیزیں میٹر. اور ترجیحات کیسے طے کرتے تھے کہ کم وسائل میں. اب میں وسیم بھائی کو مشورہ دیتا تھا، میں کہتا تھا کہ دیکھیں آپ کو 75 کروڑ روپے ہر 3 ماہ میں ملتے ہیں. یہ تو ڈیولپمنٹ، یہ مانے یا نہیں مانتے نہیں تھے نا سر، مان لیے تھے. سنیں، لیکن میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے یہ سارے اپنے 200 یو سی ناظمین چیئرمین میں بانٹ دیے نا، کس گلی میں کام ہو نہیں ہوا آپ اس کی گرفت نہیں کر سکتے. آپ ملیر کی سیوریج سسٹم کو صحیح کر دیں اور کہتے ہیں میں نے ان وسائل میں 50 کروڑ روپے ڈیڈیکیٹ لگا کے وہ کام کر دیا. کوئی ایک ایک کر کے آپ کی بات نہیں مانی گئی. نہیں مانی میری بات. اس طرح 18 ٹاؤن تھے ہمارے. آپ یقین مانے 2 ٹاؤن 3 ٹاؤن میں پانی کا مسئلہ اچھا کر دیتے. 75 کروڑ روپے تو اچھے خاصے ہوتے ہیں. 75 سے بھی پھر زیادہ ملتے تھے، اس کے بعد اور زیادہ ملنے لگے تھے، ملتے تھے پیسے. ابھی ہیں وسیم بھائی ساتھ ہیں آپ کے یا نہیں ہیں؟ وسیم بھائی ہم سے الگ نہیں ہیں پارٹی میں. ساتھ ہیں، الگ نہیں ہیں. نہیں ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن الگ نہیں ہے. الگ نہیں ہے. خان صاحب ساتھ ہیں، عامر خان صاحب ساتھ ہیں. الگ نہیں ہے. وہ بھی الگ نہیں ہے. الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ساتھ ہیں؟ وہ تو بالکل پوری طرح سے. دیکھیں نا میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا نا، باقی لوگ الگ نہیں ہیں لیکن مصطفیٰ. لیکن سر آپ کی افطار پارٹیوں پہ ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے. عامر خان بھائی نے اور وسیم اختر بھائی نے خود آنا بند کر دیا. اچھا کم از کم ان میں خالد مقبول بھائی، میں ہم میں سے کسی کے. اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ وسیم اختر صاحب ہی کامران ٹسوری کو لے کے آئے پارٹی میں، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا تو اس طرح تو میں لایا تھا پارٹی میں. نہیں سب وہ نہیں. مجھے تو لانے کی یہ سزا کہ مجھے ان کے سمیت پارٹی سے باہر کر دیا. سر کرنٹ سینیریو میں، لیکن کرنٹ سینیریو میں وہ اگر لائے تھے کامران بھائی کے تو ماشاءاللہ کامران بھائی آج کہاں پر ہیں. سر وہ کہتے ہیں دھوکہ ہو گیا. یہ میئر اصل میں گورنر بنا تھا وسیم اختر بھائی. اب کسی یہ بات درست ہے سر، آپ نے سنی ہے بات؟ یہ پروگرام میں بات کرنا نا، نہیں ویسے ہی بات آپ نے سنی ہے. میں آپ سے ویسے ہی ان کے بارے میں، آپ سر بہت خبر رکھتے ہیں، آپ کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، اس لیے جان رہا ہوں. ارے اس علم کا ایسا ہوا ہے کہ اگر پارٹی میں کوئی ایسا اختلاف ہے جس کو ہم حل کر سکتے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا میں پروگرام میں ویڈیو نہیں بتانا چاہیں گے. چوراہے پہ ہنڈیا میں تو نہیں کروں گا نا، میں ذمہ دار کارکن ہوں، ذمہ دار. صحیح بات. اچھا سر آپ کی جو اب جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ابھی بھی تھوڑا ڈیوائیڈ نظر آنے لگ گیا ہے. یعنی اب مصطفیٰ بھائی اور انیس قائم خانی نہیں نظر آتے آپ کی بہت ساری تقریبات میں، بہت ساری چیزوں میں. اور پریس کانفرنس بھی جب کرتے ہیں تو ان کی اپنی سابقہ پی ایس پی کے لوگ ہی ان کے اطراف بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ کے لوگ
اب بھی وہ ڈیوائیڈ، وہ لوگوں کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. یہ اور بات ہے کیمپ ایک ہے. آپ ہے نا ایک گلاس جو آدھا بھرا ہوا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں آدھا خالی ہے، میں کہہ رہا ہوں آدھا بھرا ہوا ہے. سر میں بھی تو سچ بات کر رہا ہوں، آدھا خالی بھی تو ہے نا. آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا، لیکن میں اگر کہہ رہا ہوں آدھا بھرا ہوا ہے تو میرے لیے وہ آدھا اس وقت کافی ہے، میں اس کو پورا بھر دوں. لیکن وہ پورا آپ جس کو ڈیوائڈ کریں، سن آپ جس کو ڈیوائڈ کریں اس کو میں ڈسٹریبیوشن آف ورک کہتا ہوں. اچھا دیکھیں ڈسٹریبیوشن آف ورک تو اگر آپ ڈیوائڈ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ نے آدھا خالی، پورا خالی ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں نا، لیکن پورا بھرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی. بات تو یہ نا کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں نا، آپ جس رخ سے دیکھیں گے اس رخ سے وہ نظر آئے گا. جی صحیح بات. لیکن جو میں اندر سے بات کر رہا ہوں میں ترجمان ہوں، آپ آبزرور ہیں. آگے آنے والے دن ثابت کر دیں گے جو میں بات کر رہا تھا وہ صحیح تھی. بعض دفعہ آبزرورز بھی ٹھیک بات کر جاتے ہیں سر. آبزرور اچھی بات ہے، نشاندہی کریں. تو اب جو پرسیپشن ہے یا آپٹکس ہے، اگر اس کو مجھے کہیں سے کہنا آپ کی بات کو سننا وہ میں دیکھوں گا. تو مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی باتوں کی آبزرویشن کی اہمیت نہیں سمجھتا، آپ کی کسی تنقید کو میں اہم نہیں سمجھتا. سر ہم کتنی پروگراموں میں آپ کو یاد ہوگا یہی ڈسکس کرتے رہے. اور کیا، یعنی آج سے پہلے آپ جتنی میری ٹرانسمیشنز میں آئے ہیں ہم یہی بات کرتے تھے کہ فاروق بھائی کیا آپ حیدرآباد نہیں آ سکتے، کیا سب لوگ ایک نہیں ہو سکتے؟ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ میں نے کتنے پروگراموں میں یہ باتیں کی ہیں، میں نے کتنے پروگراموں میں ریپیٹڈلی کہا یہ ہوگا، یہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. آج یہ نہیں سمجھ رہے کل سمجھیں گے. میں نے جا کے یہی باتیں حیدرآباد میں بھی کی، یہی باتیں میں نے مصطفیٰ بھائی. لیکن میری طرف سے تو آپ کو ہمیشہ پازیٹیو چیز ملی، بلینک چیک ملا ہوگا کہ لے بھائی سب سے سائن کروا دیں. میرا سائن نہیں ہمیشہ، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. ظفر بھائی سے بات کریں. ظفر بھائی کیا پوزیشن ہے، کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ خاص طور پہ دسترخوان اور یہ چیزیں بہت وسیع ہو گیا ماشاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع فرما دیا. ڈائلیسس سینٹر اس میں بھی آئیں گے سر، لیکن ماشاء اللہ دسترخوان کا انہوں نے ایک ٹرینڈ ہی سیٹ کر دیا نا. مطلب لوگ آ کے کھا رہے ہیں، مطلب اچھے لوگ. اچھا اب اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون ضرورت مند آ رہا ہے اور کون ویسے آ گیا. یہ بڑی اچھی بات ہے سر. کیا کہیں ابھی اس وقت ہم اس بات کا حکومت کو جتنا کریڈٹ دیں کم ہے، ان کی جتنی تعریف کریں کم ہے، کہ لوگوں کی وہ ظلم کیا ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. کون سی کوئی غلط بات آپ کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت کی یا جو بھی حکومت ہو بھائی، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہو، جس نے 300 والا آٹا 1900 روپے کا کیا، جس نے 150 والے لیٹر تیل کی تھیلی جو تھی کوکنگ آئل وہ 650 کی، جس نے چینی ڈبل پیسوں کی، جس نے پیٹرول 300 گنا مہنگا کیا. ہم ان کی بات کر ررہے ہیں سب کی. آج لیکن آپ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف چھوٹی چیزوں میں باہر آ جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اس حکومت کے خلاف آپ ویلاگز اس طریقے سے نہیں کرتے. اگر میرے علاوہ اس وقت اگر سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کیمپینز چلی، دیکھیں سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی مرضی کی چیز کیوں بولوں؟ میں ایک سوشل ورکر ہوں. آپ کو فاروق ستار صاحب پسند نہیں ہیں، آپ ان کی فیملی کو ڈسکس کر رہے ہو، ان کے گھر کی عورتوں کو ڈسکس کر رہے ہو، ان کے بچوں کو ڈسکس کر رہے ہو، یہ آپ کا معیار ہے. میں اس کو معیار نہیں مانتا بھائی. میں ابھی آپ یہ سیاسی سوال تو آپ نے بعد میں کیا مجھ سے، آپ نے مجھ سے بولا پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہو اس وقت ان حالات. میں نے کیا بولا؟ حکمرانوں نے تباہ کر دیا لوگوں کو. سال میں میرے پاس جملہ نہیں تھا کہ میرے منہ سے غلط جملہ نکلنا تھا، میں نے اس جملے کو چبایا. بہتر کر لیا آپ نے. میں نے آپ سے بولا کہ لوگوں کو برباد کر دیا. آٹا 300 گنا مہنگا، 300 بھی نہیں بھائی، 300 والا 1900 فری آٹا جو بانٹا گیا اس سے کراچی میں نہیں بانٹا، سندھ میں نہیں بانٹا. پتہ نہیں کتنے ملین کا آٹا، پتہ نہیں کتنے 100 ملین کا آٹا، بلین کا آٹا پنجاب میں بٹا. یہاں سے اٹھ کے گیا ہے سارا گندم، یہ کیا ہے آپ کا ہاکس بے سے، یہاں سے گیا پسا اور بٹا، لیکن سندھ میں نہیں بٹا. اور سندھ میں کراچی میں جو آٹا سندھ سے آتا ہے یا پاکستان سے گندم، یہاں 100 سے زیادہ فلاور ملے ہیں آٹے کی. آج کل وہ رو رہے ہیں کیونکہ اس پہ سلیکٹو پابندیاں لگی. اچھا کسی مل کو آٹا مل رہا ہے، ہڑتال پہ میرے خیال میں 2 دن سے شاید. اب سلیکٹو جہاں ہو، ڈسکریمنیشن ہے، وہ انجسٹس ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. حکومت کی بات، اگر وہ کسی کی جیب گرم ہو جائے گی تو پھر اسے آٹا مل جائے گا. اچھا ایسا ہی ہے نا. تو سر آپ لوگ ظفر بھائی آپ کی تو بڑی تعلقات ہیں، حکومت میں بھی بڑے تعلقات ہیں آپ کے. تو میرے ہر جگہ تعلقات ہیں. میں فاروق بھائی اور رات کو 4 بجے آپ کو فون کرتا ہوں. میرے ہر جگہ آپ کی تعلقات ہوتے ہوئے بھی آپ میں ایک سماجی رہنما ہوں. دیکھیں جب آپ کو میں کسی کی گڈ بک میں آپ کو ملوں گا ہی نہیں. اگر میں کسی گڈ بک میں ہوتا ہے، آپ سب کی گڈ بک میں. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بات سنیں، ایک چھوٹی سی بات سنیں. بلند صاحب مجھے بتائیں کووڈ میں پاکستان کیا پورے ورلڈ میں جتنی بڑی راشن ڈرائیو جے ڈی سی نے چلائی، ڈیلی 35,000 بورے راشن 4 مہینے 10 دن تک کسی نے چلائی نہیں؟ جتنا بڑا عنایت لاکھانی صاحب کا اسپتال لے کے 1.25 سال فری آئی سی یو، ایس ڈی یو، وینٹیلیٹر، بائی پائپ، سی پائپ، آکسیجن کا پلانٹ، نیگیٹو پریشر پلانٹ، کروڑوں روپے کا فری چلایا 1.25 سال. کسی نے چلایا؟ ایکسپو سینٹر 2.25 سال تک کھانا چلایا.
थैंक्स का लेटर नहीं दिया किसी ने। माशाल्लाह, आपके यहाँ सदारती अवार्ड मिलता है भाई, कि सदारती अवार्ड में इन्होंने क्या 200 बोरा राशन बांट दिया था इन्होंने, हम लाखों बोरे बांटने के बाद भी कोई थैंक्स का लेटर नहीं मिला। और छोड़े कोविड को, अभी सैलाब आपके सामने गुजरा है। तो सर अभी सदारती अवार्ड तो ये आप कामरान खान टिसोरी साहब से बात करते हैं ना, नहीं मैं नहीं मांग रहा, नहीं मैं आपको नहीं कहने का मकसद ये मुझे ये नहीं, आपको गुड और बैड बुक बता रहा हूं। फारूक भाई को सर आपको नहीं बुलंद भाई, अवार्ड की बात मैंने नहीं तो हो रही। इनके अभी शहरी में जाके अगर आप लोगों की हुकूमत में रहते हुए भी कराची वालों को अगर सदारती नहीं अवार्ड नहीं मिलेंगे, बस ये तो प्रॉब्लम है। क्या फायदा है सर फिर? आप सैलाब में देखें जेडीसी ने जो कराची काम वालों ने किया इतना है, काम किया है सर। सर आपके सामने 33,000 एनजीओ है कराची में, सैलाब में लाखों से कम पे बोरे राशन हम नहीं। खुद भी काम करते रहे, आपको नजर आए ना, टीवी शोज की हद तक हो, बांटने की हद तक हो। सर, लेकिन- उनैद लाखानी के हॉस्पिटल में एक एक चीज, अल्लाह ताला उसको जन्नत जिंदगी से- नसीब करे। मतलब उनको जो है ना वो जवाहर रहमत में जगह दे, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह ताला ने बहुत यंग उठा लिया। हमारा ऐसे फारूक भाई आपको याद होगा हम साथ बैठ के नाश्ता किया, यानी न्यू ईयर के पहले नाश्ता किया, न्यू ईयर की पहली शो पे मैं Morning show पे। उनैद भाई नीचे ही और फारूक भाई हम नीचे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो ये देखें आप। अच्छा मुझे बताएं जफर भाई एक अच्छा, बात, लेकिन मैंने इनकी शहरी में जाके गवर्नर साहब को कहा कि भाई इन्हें अब अगस्त के लिए नॉमिनेट करें। हाँ। और सितारे नहीं प्रॉब्लम है, वो आप शक्ल कहना और कि- जबान पसंद नहीं है, शक्ल भी पसंद नहीं है। नहीं किसकी आपको गवर्नर नहीं क्या कहना चाहते हैं? किसको नहीं पसंद? मेरी गवर्नर साहब तो माशाल्लाह। बेचारे कोशिश कर रहे थे पिछले साल गवर्नर मिल जाए। साहब के लिए बहुत आसान काम है सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, वो रिकमेंड करेंगे और तो हो गवर्नर जाएगा। साहब ने किया रिकमेंड हुआ करेंगे और आप डिजर्व करते हैं। देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर कोई कहे मैं आपसे मैं कहूंगा कि नहीं भाई, नहीं लेवल ऑफ ज्यादा तो नोट करें ना पहले। है, बिल्कुल है। देखिए देखिए अगर मैं बहुत अच्छा डांसर होता और बहुत अच्छा फिल्म का एक्टर होता और मुझे मिल जाता सदारती अवार्ड, हाँ हम डिस्कस सर करते वो यार मिल देखें। सकता, सर फिर मिल सकता था। सही है ना? नहीं मिलता तो हम बोलते फिर मिल सकता था यार सर। आप समझें कि हम इस वक्त नहीं, हमने लेकिन अपने सर, काम से पाकिस्तान में करोड़ों जहनी रजाकार लोग तैयार कर दिए हैं। जफर भाई इंशाल्लाह मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं गारंटी आपको दे दूं मैं कि इसकी आपको तलब नहीं है। 2024 का तमग़ा सदारती अवार्ड मिल रहा है सर मैं इंशाल्लाह। उस चीज की दौड़ में हुई नहीं। नहीं, 2023 अगस्त में इंशाल्लाह। अगस्त में भी है ना सर? लेकिन हाँ, आपने जो अगस्त में सवाल मिल जाए। किया था अच्छे ताल्लुकात, तो मैंने आपको बता दिया ये हैं नहीं, अच्छे नहीं, सर, ताल्लुकात। इंशाल्लाह, एक और इंशाल्लाह। सुन लें अच्छे ताल्लुकात। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जेडीसी ने ये जो 8 अरब रुपए की मशीन मंगवाई है पाकिस्तान में, जो दुनिया की लेटेस्ट मशीन है, जो पाकिस्तान में किसी के डायलिसिस पास का नहीं जो है, नहीं हाँ। लैब खून अच्छा, का टेस्ट लैब या खून का की, इसमें टेस्ट। रिपोर्ट इंसानी खून के टेस्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। अच्छा फिर जितनी डायग्नोस्टिक सर 8 अरब रुपए की मशीन है 8 अरब रुपए की और फ्री में। 21 अरब रुपए में तो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे, और 8 अरब रुपए की अब आप मशीनरी समझें। आई है। मेरे ख्याल में वो पैसों की भी 3 मशीनें खरीद के लगा दें। सर मैं तो इनसे इलेक्शन के कहने बाद वाला भी, था, इलेक्शन के मैं बाद तो भी इलेक्शन क्या इलेक्शन की होना है? cost- इलेक्शन के पैसे भी आने वाले दिनों अगली- में शेख बशीर फारूकी साहब आने से वाले कहते हैं अगली हुकूमत भी इनको खैरात के अपना तौर पे राइवल दे दें। समझेगी कि ये सियासत में आने के लिए सर, खरीद- आने मैं वाले- तो कह रहा हूँ आ जाओ भाई, सर आ जाओ एक सियासत आपने में। सिर्फ मैं तो दावत दे रहा हूँ। फारूक भाई एक मर्दमशुमारी का और वेट ऐसे कीजिए। लोगों को आगे आना चाहिए। आपकी इलेक्शन की कैंपेन का खर्चा मुश्किल से 300 रुपए होगा, क्योंकि अच्छा। अभी देखें अभी और लोग कम हो गए इस मर्दमशुमारी में। जा रहे अगली हैं। मर्दमशुमारी में 30-40 लोग होंगे और कम हो कराची जाए। में, 3 आदमी बैठ के गिन लेंगे, उसके बाद इलेक्शन में आप अपने वोट दें अपने। ये सब असल में सही बात। हम सब हंस रहे हैं, लेकिन बहुत संजीदा मौजू है ये। यहाँ तकलीफ है लोगों को, ये तकलीफ जो आज हम बात कर रहे हैं आंसुओं को छुपा के। हमारे फेडरल एरिया सेंट्रल की आबादी और कम हो गई पिछले इलेक्शन से, लोग वहीं की तो कम हो मर्दमशुमारी रही से। हमारे सर देखने आबादी कम हुई सिर्फ सेंट्रल और ईस्ट की रही है, हाँ। बाकी जगहों की तो बढ़ रही है। हाँ, देखें। मलिर की बढ़ रही है। बाकी जगहों की बढ़ अच्छा, रही पता है। नहीं वहाँ कैसे रफ्तार है सर वो कह रहे हैं आबादी कि में इजाफे वहाँ की, खुला मैदान है, लोग और उस हम तरफ कितनी जा रहे फैमिली हैं। प्लानिंग कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा जफर भाई डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, हमसे मर रहे हैं, पैदा हो ही नहीं रहे हम। हमसे मर रहे हैं, हम पैदा हो ही नहीं रहे। सर वो हमारे यहाँ लोग व्हाइट कॉलर या पढ़े लिखे लोगों की शादियां भी लेट हो रही हैं और बच्चे अच्छा भी कम हो रहे हैं। मर्दमशुमारी वाला भी बेचारा चला जाता है, बोलते हैं ना भाई बताना, बोलते सर नहीं वो ये देखिए सो रहे हैं, असल चला में जाता है आगे। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे भी कम है और शादियां भी लेट करते हैं, सारी उम्र पढ़ने भी लगा देते हैं। इसमें सूबाई फिर हुकूमत है? सूबाई हुकूमत की डिस्क्रिमिनेशन, नाइंसाफी का दखल है। वो किसी तरह नहीं चाहेंगे कि अगला वजीर आला कभी भी कराची का वजीर आला सिर्फ जो है, सूबाई हुकूमत का दखल है, वफाकी का नहीं। वफाक ने इस मरतबा काफ़ी चीज़ें जो लीकेजेस थे उनको प्लग किया। ये हमारा उनसे एक रब्ता रहा। हाँ। एक ही फ़ायदा हो रहा है पीडीएम की हुकूमत में होने का कि हमारी कम अज़ कम एक्सेस वज़ीर आज़म तक है, हमारी कम अज़ कम वो तो access- पहले भी थी सर। ऐसे- नहीं, वज़ीर आज़म तक इस तरह एक्सेस नहीं थी हमारी, जो अब आपकी नहीं थी लेकिन पिछली मुत्तहदा जो थी उसकी नहीं, तो उसी मुत्तहदा की बात, मैं अब उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। कि फ़ायदा यही है इस पूरी मुत्तहदा का, मुत्तहदा का, मुश्तरका मुत्तहदा का, मुनज़्ज़म और जुड़ी हुई मुत्तहदा का। एक ही फ़ायदा है कि हमें सेंसस कमीशन तक एक्सेस है और हम एक एक अपनी बात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात वहाँ पहुँचा रहे हैं और उसकी करेक्शन हो रही, जिसके नतीजे में 32,000 इमारतें डिटेक्ट हुई, जिनमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को गिना गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ या जितनी भी वो हाई राइज है, बुलंद बाला इमारत है, नहीं गिना गया। वहाँ यूनिमरेटर जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको हिदायत ये सुपरवाइज़र को, असिस्टेंट कमिश्नर डीसी को कि नहीं गिनना है,
اور اندرون سندھ میں 250 کا بلاک ہے لاڑکانہ میں، 250 گھر کا، یہاں بھی 250، لیکن یہ 250 میں سے آخر میں جب گنا گیا تو نکلا 184، تو 66 گھر ہمارے ہر بلاک میں کم کر دیا گیا۔ 66 کو 29 لاکھ سے اگر آپ ضرب دے دیں، 29 سے ڈیوائڈ کر دیں تو 10 لاکھ گھر ہمارے غائب، 10 لاکھ گھر غائب، تو 40 لاکھ گھر ہیں کم از کم، اور سر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20 لاکھ آبادی کم ہوئی ہے 2 سیٹیں کم ہو جائیں گی، 2 سیٹیں پہلے ہی کم، ساؤتھ کی کم کر دی گئی جو ایم کی تھی، آدھی لیاری کو دی گئی، آدھی ڈی ایچ اے کو، وہ کم ہو گئی، آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا دی گئی، آدھی پی ٹی آئی کو دے دی گئی، ایم کیو اڑا دی گئی 20 سے، سینٹرل کی 5 تھی 4 کر دی گئی، ویسٹ کی 3 تھی 5 کر دی گئی، کہہ رہے ہیں مزید کم کر سکتے ہیں، ملیر کی بڑھ جائے گی، ملیر کی بڑھ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلیکٹیو ڈسکریمنیشن ہے، یہ جیری مینڈرنگ ابھی سے ہو رہی ہے، اگلے انتخابات کو یہاں پہ ایک وقفہ دھاندلی کی ابھی سے بنیاد ڈال دی گئی ہے، اور لاڑکانہ میں 250 گھروں میں گھرانے کتنے 1250، ہمارے 184 گھروں میں 200 گھرانے، یعنی کسی ایک گھر میں 2 گھرانے، بالکل ایک ورنہ صاحب میں ایک۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین بہت زبردستی گفتگو چل رہی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے پاس ایسے گیسٹس موجود ہیں جن سے شاید اگر میں اس پوری ٹرانسمیشن بھی بات کرتا رہوں نا شروع سے لے کے تو شاید وہ باتیں مکمل نہیں ہوگی، ٹرانسمیشن کئی دفعہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ یعنی ہردل عزیز لیڈر بھی ہیں اور ینگسٹ سابق میئر بھی ہیں اور بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں فاروق بھائی، تو اس لیے ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جے ڈی سی کے سربراہ اور جو لیڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ظفر عباس صاحب اور شکیل مدی صاحب موجود ہیں، شعیب امیر صاحب موجود ہیں، قاری ممتاز قادری میرے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ سے ہم جانیں گے ڈائلسس مشین جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، دیکھیں میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن اگر مجھے مریض آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ڈائلسس ہو رہا ہے جے ڈی سی پہ، یعنی پہلے وہ پرائیویٹ جگہوں پہ کراتے رہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو اس سے بھی اچھا ہے، کیا خاص بات ہے مجھے بتائیں؟ دیکھیں دنیا کی نمبر 1 کمپنی کی مشین ہے ڈائلسس کی فرزینیس۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں اگر پریزیڈنٹ بھی بولے گا میرے کسی ریلیٹیو کو لٹانا ہے تو بولتا ہے فرزینیس پہ لٹاؤ۔ دوسرا ہم مریض کی زندگی پہ رسک نہیں لے رہے، ہم ڈائلیزر ری یوز نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کہ بھائی ایک ڈائلیزر اگر 10 دفعہ 20 دفعہ ری یوز ہو سکتا ہے کاسٹ سیو کرنے کے لیے، اب وہ 800,000 روپے کی کاسٹ سیو کرنے کے چکر میں ہم وہ فریج میں رکھے ہیں۔ اور پھر کتنی ڈائلسس مشین ہے آپ کے پاس؟ ہم اس وقت کراچی میں اب تک 12 سے 13 سینٹر بنا چکے ہیں، 50 سینٹروں کا ہمارا پلان ہے۔ کتنے مریضوں کا ٹوٹل ہو جاتا ہے؟ ہر سینٹر 600 ڈائلسس کرے گا، ہر سینٹر 600 ڈائلسس۔ اور دوسرا وہ سینٹر لوگ 4 ڈائلسس کی مشینیں لگا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا، اور اس کے اندر بھی ایک اور کام ہم نے یہ کیا ہے کہ مریض جو ہے وہ اپنے محلے میں ڈائلسس کرائے گا، اس کو اس کے گھر میں کسی کو نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جاب بے روزگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا پھر سب سے بڑا کمال کیا ہے، ہمارے مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تمہارے مریض کے پیٹ میں جو پانی 10 سالوں سے بھرا ہوا ہے 18 لیٹر وہ ہم 5ویں ڈائلسس میں نکال دیں گے، کیونکہ ہمارا ڈائلسس 4 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا ہم ڈائلسس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جو کٹ یوز ہو رہی ہے وہ بھی امپورٹڈ کٹ ہے۔ دیکھیں ابھی جو ڈالر بڑھا ہے، ہمارے ہر سینٹر کا خرچہ 40 لاکھ سے 1 کروڑ پہ چلا گیا ہے۔ اچھا جو آپ دیکھیں، اچھا پھر اچھا اس میں کاسٹ کتنی آ گئی آپ کی لاگت؟ یہ بلڈ ٹیسٹ کی مشین اور یہ تمام ملا جو بلڈ ٹیسٹ کی لیب بنا رہے ہیں یہ تو 8 ارب روپے کی مشین آئی، اور یہ پاکستان میں کسی کے پاس بھی اینالائزر ہے یا کیا ہے؟ پورا ٹی ایل اے پلانٹ ہے۔ اچھا اس کے اندر ریبورٹ ہی آپ کی ٹیوب اٹھاتا ہے، ریبورٹ ہی بار کوڈ کی تصویر کھینچے گا، سب آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ آپ کا منٹوں سیکنڈوں میں ہو کر آ جائے گا۔ اور سب سے بڑا کمال کیا ہے، ٹیسٹ کون کون سے ہیں سر اس میں؟ تمام ٹیسٹ ہیں A to Z۔ اب یہ ڈونرز کے اوپر ہے، ڈونر جتنی بیک اپ کمر مضبوط کریں گے، ہم تو یہاں کینسر اور تمام ٹیسٹ فری کریں گے۔ دیکھیں لوگ کیوں مر رہے ہیں، اور اس کی جگہ کہاں ہے، کس جگہ؟ نمائش چورنگی پہ جگہ خریدی ہے بہت مہنگی، قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے۔ ڈسکاؤنٹڈ جگہ نہیں دیتے لوگ جب آپ اتنا نہیں، اگر کوئی ہمارا نام سنتا ہے تو اس کو اور مہنگا کر دیتا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے اس لیے آپ خود سامنے آتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم بہت لوگوں کو ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بات تو پہنچ ہی جاتی ہے۔ اچھا بڑی مشکل۔ ابھی میں گیا لاہور پرسوں دن میں، تو میں لیکن آپ کو لوگ ہدیہ بھی تو یعنی دیتے ہیں، لیکن دیکھیں مجھے ایسی جگہ چاہیے نا، مجھے کوئی گفٹ دے دے جگہ اورنگی ٹاؤن میں، مجھے تو سینٹرل پوائنٹ چاہیے جہاں کراچی کا ہر لوگوں کا ایکسس ہے۔ اچھا پھر میں اگر بولوں، ابھی میں کل پہنچا وہاں پر جہاں یہ فائر بریگیڈ والے بیچارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ARY پہ بیٹھے ہوئے تھے، رمضان ٹرانسمیشن میں ان کا بھائی شہید کا، اس نے بولا ہم جب زخمیوں لاشیں ریسیو کر رہے تھے اسپتال میں، لاوارث ہے نہیں لاوارث نہیں، مطلب اپنے پیاروں کی، تو وہاں فیلنگ لاوارث والی آ رہی تھی، اور جب میں نے بولا کہ بھائی ہمارے بھائی کا ٹیسٹ ہے تو انہوں نے لاؤ پیسے دو MRI کے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی لیے میں نے پہلی پاکستان کی فری لیب بنائی ہے۔ تم پرائیویٹ اسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہے ہو، بیوی کی چین رکھوا کے بچے کا ٹیسٹ کروا رہے ہو سونے کا، بھائی بیوی کی سونے کی چین رکھوا کے ٹیسٹ کرا رہے ہو نا بچے کا، یہاں کچھ نہیں رکھوانا، لیب کا نام ہی فری لیب ہے۔ اچھا فری لیب ٹوٹل نام ہی فری لیب ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں وہ ٹیسٹ یوز ہو جائے گا، سرکاری اسپتال کا مریض ہو، پرائیویٹ اسپتال کا مریض ہو، گھر بیٹھا ہوا ہے، ڈسپینسری کی پرچی بنی ہے۔ ابھی دیکھیں آپ تو ڈاکٹر ہیں،
ہم مریض ہیں, ہم آپ کے پاس آئے, ڈاکٹر صاحب کمر میں درد ہو رہا ہے, آپ نے ہنستے ہوئے پرچی پہ لکھا ہاں ہاں اس لیب سے کرا کے لاؤ گے تو مانوں گا. نہیں سر میں تو نہیں لکھتا, ایک خاص لیب کا کبھی بھی نہیں لکھتا. پریکٹس یہ ہو رہی ہے. میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں, ہاں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میڈیسن کمپنیز کیا دیتی ہیں, لیب کتنے پرسنٹ, 50% آپ کے لکھے ہوئے ٹیسٹ کا 50%. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس دفعہ ملک کے حالات ایسے ہیں, لیکن آپ کی رمضان المبارک میں کیا مطلب ہماری رمضان المبارک میں کیسا رہا, تمام این جی ٹرن اوور کیسا رہا, جتنی بھی پاکستان کی این جی اوز ہیں وہ سارا سال جو بھی کام کرتی ہیں وہ یکم رمضان کو لوگوں کو بتاتی ہیں. اچھا کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں, آپ کب بتاتے ہیں؟ ہم یکم رمضان سے لوگوں کو کہہ رہے تھے فقیروں کا بائیکاٹ کرو, پھلوں کا بائیکاٹ کرو مہنگے, ٹھیک ہے, اور ہم 8 رمضان تک یہی کرتے رہے. ٹھیک ہے, دنیا نے ہم سے بولا تیرے ڈائلسس سینٹر کیسے چلیں گے, دسترخوان کیسے چلیں گے, لیب کیسے چلے گی, مردہ خانہ کیسے چلے گا, یتیم خانہ کیسے چلے گا, اولڈ ایج ہوم کیسے چلے گا, ایمبولینسیں کیسے چلیں گی, راشن کیسے چلے گا, بچوں کی اسکول کیسے چلے گا, آئی ٹی سٹی کیسے چلا سر سب؟ ہم نے خدا پہ بھروسہ کیا ماشاءاللہ, اور آج بھی خدا پہ بھروسہ کر رہے ہیں. ڈونیشن کی آپ جو بات کریں, ڈونیشن بہت کم ہو گیا, ڈونیشن کم ہو گئی, لیکن پھر بھی مخیر حضرات ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں. ایک بات آپ ایک تھوڑا سا الزام لگتا ہے میں آپ کیونکہ میں چاہوں گا کہ مجھ تک جو باتیں پہنچتی ہیں نا میں اپنے تھرو ان چیزوں کو کلیئر کروں. لوگ کہتے ہیں جی ظفر عباس صاحب دکھانے کے لیے بائک پہ آتے ہیں یا جاتے ہیں, V8 میں گھومتے ہیں, بہترین جوتے پہنتے ہیں, لیکن گاڑی میں ایک عدد چپل ضرور رکھتے ہیں, اور وہ گاڑی پہ اترنے سے پہلے ٹی وی چینل پہ جانے سے پہلے وہ چپل پہن لیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتا ہوں, میرے پاس نہ V8 ہے, میں نے ابھی مشکل سے 1 سال ہوا ہے. کالی والی جو V8 جس میں کبھی میرے پاس V8 ہے ہی نہیں. اچھا نہیں ہے, میں آج تک میں نے V8 خریدنا تو دور کی بات, میں شاید کسی لینڈ کروزر ہے نہیں ہے, پراڈو ہے نہیں بھائی نہیں, ہمارے پہ ڈالا ہے, وہ بھی ابھی خریدا ہے کیونکہ ہمیں اس میں 2 رینجرز والے, 2 پولیس والے اور 4 اپنے گارڈ بیٹھانے تھے. اچھا ڈالا مطلب ریوو جو ہے, ہاں ویگو جو ہوتی ہے. اب اس میں کیوں لے کے بیٹھنا تھا, کیونکہ ہمیں ایئرپورٹ سے گھر آنے کے لیے اداروں نے منع کر دیا. ہم گئے ہوئے تھے باہر, وہاں سے انہوں نے کہا آپ گھر جائیں گے مارے جائیں گے. تو رینجرز کی موبائلیں ایئرپورٹ پہنچی کہ آپ کا نام ٹاپ لسٹ میں, قصور کیا ہے, تو شہر سے فرقہ واریت ختم کر رہا ہے, تو شہر سے لسانی تعصب ختم کر رہا ہے. صحیح بات ہے. جب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوں گے, بہت سارے نہیں پوچھ رہے ہوں گے, تو کیوں نہیں پوچھتا آنے والے شخص سے اس کی زبان, اس کا صوبہ, اس کا مسلک, اس کا مذہب؟ صحیح بات ہے. تو اس پہ یہ چارج ہے. تو بھائی دیکھیں آپ خود جانتے ہیں, یہ فاروق بھائی بیٹھے, فاروق بھائی آپ کو رینجرز کی سیکیورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کن لوگوں کو ملتی ہوگی؟ مجھے ملی رہی, ایک عرصے تک رینجر سے گارڈ میرے ساتھ رہے, پولیس والے آج بھی ساتھ ہیں, پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں, اور اتنی تھریڈ ہے کہ ہر لسٹ میں پہلا نام ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے داعش والے ٹرک ٹکرا دیں گے لا کے بارود کا, کوئی کہتے ہیں جی آپ. ظفر بھائی لیکن ایک ایشو بنا تھا نا, وہ ایک بچی جو بیچاری جو جس کو لاہور لے کے چلے گئے تھے, کہاں اس میں جو آپ کا ایک بیان آ گیا, میرا نہیں تھا بیان, غلط بات. اچھا وہ آپ کا بیان نہیں تھا. دیکھیں ہمارے خلاف تو ہر یار میں پروگرام میں بیٹھا ہوں, آپ اس دن میرے ساتھ موجود, آپ کو یاد ہے آپ میرے پروگرام میں ہی تھے, میں اب یہ پچھلے رمضان میں تھے, اور آپ نے کہا میں جا کے ذرا ایک کیمپین چلاؤں گا. ہاں ہوا کیا, ہاں میں بیٹھا ہوں, آپ سے آپ میرے ساتھ, میں پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں, بیٹھے ہوئے تھے, بچی کا والد بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہاں, اب بچی کا والد کوئی بات کرے وہ آپ پہ لگا کے, اور آپ میرے نام سے چلا کہ جی مؤذن نے جو ہے نا وہ کمال سنیے, لڑکی کا نام سن کے اس کو ایک فقہ کا لگا تو اس نے نہیں چلا. کمال اس کے بعد سنیے کہ اگر کوئی صاحب اپنے آپ کو بہت اچھا صافی کہتے تھے, وہ ہر جگہ گئے, انہوں نے تمام مسجدوں میں جا کے معلومات بھی کی میرے ہی نام سے. ارے بھائی اسی مسجد کے برابر میں ان صاحب کا گھر تھا جنہوں نے بات بولی, ان کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے. اچھا ابھی رمضان کا چاند ہوا, اب آپ ایک بات سمجھیے, سیدھا آپ سے سوال ہے, اگر کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک جو اپنے آپ کو اگر نماز کا منکر ہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. روزے کا منکر ہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ حج کا منکر ہو, زکوٰۃ کا منکر ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں ہو سکتا نا. اب یہ کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جھوٹی کیمپین چلاتے ہیں کہ ارے بھائی JTC کو زکوٰۃ نہیں دینی, کیوں نہیں دینی بھائی, JTC کو ڈونیشن نہیں دینا. ارے بھائی جو شخص منکر ہو مسلمان ہی نہیں ہے, آپ جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہو؟ صحیح ہے, بالکل. ایسی کیمپینیں ہیں کہ پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ کو جانا, میں بس ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا دیکھنے والے تمام لوگوں کو کہ یہ عید واقعی بہت مشکل ہے, رمضان بھی مشکل ہے, آنے والا پورا سال مشکل ہے. اگر حکومت نے کوئی گرانٹ سارا سال کے لیے لوگوں کو دے دی تو یہ حکومت کا احسان ہوگا اپنے لوگوں کے اوپر. لیکن آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا, عید پہ جہاں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیجیے گا, اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ضرور لیجیے گا. یہ کپڑے ہی سمجھیں سب کچھ ہے, وہ پورے سال یاد رکھیں گے. اگر ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوں گے تو شاید عید کی نماز پرانے کپڑوں میں پڑھائیں, گھر سے باہر نہیں نکلیں گے عید کے دن. اور اگر آپ نے کسی کے بچوں پہ یہ کرم کر دیا, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے, اپنے محلے داروں کے, تو پروردگار عالم اس کا آپ کو بہت اجر دے گا. واہ, بہت بہت شکریہ ظفر بھائی. یہ کچھ گفٹس آپ کے ساتھ جائیں گے, دے دیجیے گا بھائی. یہاں میں ظفر بھائی کو دے دوں, اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ لائیں. سر یہ کچھ چھوٹے چھوٹے گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ آپ کے ساتھ کوثر, اور یہ کویس فار می اینڈ نیلسن. بہت شکریہ.
کوئی مسئلہ نہیں سر, میں یہ پہنچوا دوں گا آپ کی گاڑی, یہ اس تک آپ چھوڑ دیں. بہت بہت شکریہ. زبر میں بیٹھے تشریف رکھیں, ہم یہاں پہ ایک بریک مرحبا کی جانب سے بھی گفٹ ہم پر ہے, بیٹھیں تشریف رکھیں. ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. فاروق بھائی سے بھی باتیں کرنی رہتی ہیں, تو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان کریم.